إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بثواب هذه الفاتحة والسورة المباركة إلى جميع أرواح المؤمنين لا سيما إلى أرواح المرحومين المغفورين من نصرة بان المجلس بحق أئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. صلوات پڑھیے باوز میں تھوڑی آواز اوپر. اللہ رب العزت بحق محمد وآل محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق کائنات بحق محمد وآل محمد علیہ السلام اس ذکر کو، اس مجلس کو، اس موعظہ کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص بانیان مجلس کے جملہ مرحومین کی مغفرت کا سبب قرار دے. خالق کائنات ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، ایصال ثواب اور بلندی درجات کی مناسبت سے اس مجلس ترحیم کا انعقاد ہوا اور اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے دو مختصر اور مشہور
آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اور اس دنیا کے نظام کو اس بنیاد پہ خلق فرمایا کہ اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے بہرحال اس دنیا سے جانا ہے۔ یہاں کسی نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا۔ وہ مرضیوں کا مالک اللہ، یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کسی کے مشورے کا نہ پابند ہے نہ اسے کسی کے مشورے کی ضرورت ہے۔ وہ جسے چاہے دنیا میں بھیج دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے واپس بلا لیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ کائنات کے ذرے ذرے پہ قدرت رکھتا ہے، اس کی قدرت تامہ ہے۔ خالق کائنات اتنی طاقت اور قدرت والا ہے، وہ اگر کسی کو دنیا میں بھیجنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور اگر اللہ کسی کو بلانا چاہے تو کسی میں مجال انکار نہیں ہے۔ وہ اتنی طاقتور ذات ہے، وہ کسی کو بھیجنا چاہے اور زمانے کا فرعون روکنا چاہے، وہ کوئی اتنا بڑا قادر ہے، جسے بھیجنا چاہتا ہے اسے بھیج کے اسی فرعون کی گود میں پروان چڑھاتا ہے۔ بڑا طاقت والا ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے۔ اور اگر کسی کو واپس بلانا چاہے تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، کسی میں مجال انکار ہی نہیں ہے۔ یہ کہ میں نے نہیں جانا، وہ بلانا چاہے تو رک کوئی نہیں سکتا۔ ہاں اگر کوئی مقام خلت پہ فائز ہو، اللہ کا دوست بھی کہلاتا ہو، اور وہ بلانا چاہے، دوست بھی رک نہیں سکتا ہے۔ روضۃ الواعظین والے نے لکھا، حضرت اسرائیل آئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس، خلیل آؤ چلیں، کہ کدھر چلیں، کہ وقت پورا ہو گیا ہے واپسی، کہ میں تو اللہ کا دوست ہوں۔ اللہ سے کہو کیا دوست بھی کسی دوست کو مارتا ہے؟ ارشاد ربوبیت ہوا، اسرائیل جا میرے دوست سے کہے، کیا کوئی دوست بھی دوست کے پاس آنے سے انکار کرتا ہے؟ کسی میں مجال انکار ہی نہیں۔ وہ بھیجنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ بلانا چاہے تو کوئی ضد نہیں کر سکتا، وہ مرضیوں کا مالک ہے۔ میرے عزیزوں، میرے محترم معزز مکرم مومنین کرام، خالق کائنات نے یہاں بڑی تھوڑی سی مدت کے لیے بھیجا ہے۔ میں یہ پچھلے دنوں ایک معلم اخلاق کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس نے بڑا بہترین جملہ لکھا۔ وہ کہتے ہیں ہماری اس دنیا میں زندگی کتنی ہے، اس کا معیار کیا ہے، کہ وہ حضرت آدم کے زمانے سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک کی اس دنیا میں ہماری زندگی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، فرض کرو 100 سال کی بھی ہو جائے، تو اس ہزاروں اور لاکھوں سال کی دنیا میں ہماری اس زندگی کی حیثیت وہی ہے جیسے کوئی کسی کے گھر میں مہمان جاتا ہے۔ میں یہاں آیا آپ کی خدمت میں مہمان، آپ اس گھر میں یہاں 50 سال، 60 سال، 100 سال رہیں گے۔ آپ کے اس 100 سال کے مقابل میں
میرے 1 گھنٹے اور 2 گھنٹے کی کیا حیثیت ہے؟ آیا، تھوڑی دیر بیٹھا، پانی پیا، کھانا کھایا، 2-4 باتیں کی، اچھا بھائی خدا حافظ ہم جا رہے ہیں۔ جیسے مہمان کہیں جاتا ہے، تھوڑی دیر رکتا ہے، سستاتا ہے، 2 باتیں کرتا ہے اور چلا جاتا ہے نا، اس ہزاروں سال کی دنیا میں ہماری زندگی بس ایسی ہے۔ آؤ، رکو، تھوڑی دیر کچھ باتیں کرو، کچھ کھاؤ پیو، اور پھر یہاں سے مہمان کسی کے گھر میں جا کے اپنے گھر تو نہیں بناتا، وہاں بیٹھ کے دعوے تو نہیں کرتا میں نے اب یہیں رہنا ہے، یہ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے اس کی۔ اللہ نے اس دنیا کو رہنے کے لائق بنایا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لائق ہوتی عزیزو، تو وہ ہستیاں رہتی جن کے صدقے میں کائنات بنی۔ جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا؟ ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ عزیزو، تھوڑی دیر یہاں رکنا ہے، بہت تھوڑا۔ میں ابھی اگر آپ سے سوال کروں، آپ میں سے میرے سمیت کتنی دیر دنیا میں رہنے کا یقین ہے ہمیں؟ کوئی مشکل سوال تو نہیں ہے نا بھائی؟ بولو، تھوڑا بولو، جتنے ہو یہ تو بولو کم از کم۔ ہاں، کتنی دیر یقین ہے ہمیں رہنے کا؟ کوئی 1 منٹ کا بھی یقین؟ پتہ نہیں یہ مجلس سے، ممبر سے اترنا بھی ہے کہ نہیں؟ یقین؟ کسی نے یہاں سے اٹھ کے اپنے گھر بھی پہنچنا ہے کہ نہیں؟ معلوم نہیں ہے نا۔ کتنی تھوڑی زندگی ہے یہاں، 1 پل کا بھی یقین نہیں ہے۔ اور آپ اور میں سمیت سب انشاءاللہ جنت جائیں گے۔ جنت میں کتنا رہنا ہے؟ کوئی 1 کروڑ سال کا معاہدہ کر لیں اللہ سے، بات بنتی ہے؟ میرا اللہ 1 کروڑ سال جنت میں رکھنا ہمیں، اس کے بعد نکال دینا، معاہدہ کرتے ہیں؟ بولو، نہیں کرتے۔ 1 کروڑ سال کے لیے بھی راضی نہیں، اس لیے کہ فطرت ہے، جو شے گنتی میں آتی ہے نا، اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی راضی نہیں کہ کروڑ سال ایک دن ختم ہو جانا ہے، ہمیں جنت سے نکال دیا جائے۔ یہ ہے میرے اللہ کا کرم، یہ ہے میرے اللہ کا لطف، یہ ہے اس خالق کی مہربانی، یہ ہے اس کی رحمانیت، یہ ہے اس کی رحیمیت، یہ ہے اس کا لطف۔ اس مختصر سی زندگی سے وہ ہمیشہ کی زندگی بنانے کے لیے اس کریم اللہ نے مجھے محمد جیسا نبی دیا، علی جیسا امام عطا فرمایا۔ یا علی، وہ ہمیشہ کی زندگی کیسے بنانی ہے؟ وہ ہمیشہ جہاں رہنا چاہتے ہو نا، بڑی عظیم زندگی، بڑی عجیب زندگی، بڑی حقیقت پر مبنی زندگی، جہاں اتنی حقیقت ہوگی، درخت پہ لگا ہوا پھل مومن کی نیت سے واقف ہوگا، عجیب زندگی ہوگی۔ یہ مومن خواہش کرے گا دل میں، یہ پھل کھاؤں میں، یہ کہے گا نہیں زبان سے، دل میں نیت کرے گا یہ بڑا اچھا ہے کھاؤں۔ یہ پھل اس کی نیت سے واقف ہوگا، وہ خود کٹے گا، ایک تشت میں سجے گا، مومن کے سامنے آ جائے گا۔ کیسی زندگی ہے؟ حقیقت کی زندگی۔ وہ حقیقت کی زندگی کیسے بنانی ہے؟ آٹو پہ نہیں لگی، وہ گھر خود بخود نہیں بننا، جنت کا دروازہ خود بخود نہیں کھلنا، وہ دروازہ کھلوانے کے لیے، وہاں گھر بنانے کے لیے، وہاں رہنے کے ڈھنگ سیکھنے کے لیے، اس محلے میں جانے کا راستہ بتانے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سردار محمد دیا، ولیوں کا سردار علی عطا فرمایا۔ ان سے پوچھ ادھر جانا کیسے؟
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے اپنے حبیب کو آئیڈیل بنایا ہے، میں نے اپنے محمد کو تمہارے لیے اسوہ بنایا ہے، میں نے اپنے محبوب کو تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے، اسے دیکھو، اس سے پوچھو کیا کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں عظیم پیغمبر دیا، عظیم امام دیے۔ اچھا یہ اللہ نے نبی جو بھیجا تھا نا، اس کا کام صرف کلمے پڑھوانا نہیں ہے۔ میری گل سمجھ آ رہی؟ آواز آ رہی ہے نا؟ اس کا کام صرف کلمے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو بس ٹھیک ہے، کام چل جائے گا؟ ہاں، مولا علی علیہ السلام کو اللہ نے بھیج دیا، جاؤ اب ان سے علی ولی اللہ پڑھواؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ لو، کام چل جائے گا؟ صرف پڑھنے سے کام، صرف زبان سے پڑھنے سے کام نہیں چلے گا۔ کیسے چلے گا؟ کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، ان سے کہو وہ تیری اتباع کریں، وہ تیرے پیچھے چلیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ان کو بتا یہ میری بھی مانے، یہ تیری بھی مانے، علی سے لے کے مہدی تک کی اطاعت کریں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ان کو کہہ دے جو میرا محمد دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے ماننے کا مطلب۔ پیغمبر کو ماننے کا معنی جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اطاعت کرو، اطاعت ہوتی ہے بات ماننا، جو میرا حبیب کہے وہ مانو، اس کی بات مانو، اس کی فرما برداری کرو، اس کی اطاعت کرو۔ نہ اللہ کی مانے بندہ، نہ پیغمبر کی مانے، نہ آل محمد کی مانے، کلمے بڑے پڑھے، لا الہ الا اللہ پوری تسبیح پڑھے، صبح بیٹھ کے 100 مرتبہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ یہ کبھی کبھی ختم ہوتے ہیں نا، کوئی مرحوم فوت ہو جائے تو بعد میں دعا کے لیے نا ایک لسٹ مولوی کو تھمائی جاتی ہے، قبلہ یہ ذرا یہ بخش دینا۔ جب اس میں پڑھتے ہیں نا تو ہم اتنی دفعہ قرآن پڑھا ہے، اتنی دفعہ سورہ یاسین پڑھی ہے، اتنی دفعہ کلمہ شریف پڑھا ہے، پہلا کلمہ جی، پھر دوسرا کلمہ جی، یہ فلاں آیت اتنی 1,00,000 مرتبہ پڑھ دیا، پڑھا 1,00,000 دفعہ، مانا 1 دفعہ بھی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا مطلب ہے؟ پڑھنے والے بہت تھے۔ میرے حبیب اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میرا حبیب یہ تیرے پاس قرآن ہے، قرآن 28واں پارہ سورہ منافقون پہلی آیت، اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب یہ جو منافق تیرے پاس آ کے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے تو میرا رسول ہے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں تو میرا رسول ہے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے تھے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیوں جھوٹ بول رہے تھے؟ وہ زبان سے کہہ رہے تھے، دل سے نہیں کہہ رہے تھے۔ ہمیں جو اللہ کہتا ہے نا ایمان لے آؤ، یا ایھا الذین آمنو آمنو، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب ہے ایمان لانے کا؟ ایمان لانے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہج البلاغہ میرے امیر سے کسی نے پوچھا تھا یا علی ابن ابی طالب بتائیے ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا تصدیق بالجنان عمل بالارکان، تصدیق باللسان، دل کے ساتھ ماننا، زبان سے اقرار کرنا، اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔
یا تصدیق اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. آواز تھوڑی دے دو. فرماتے ہیں تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، اقرار باللسان. زبان سے بھی کہو لا الہ الا اللہ، دل سے بھی کہو لا الہ الا اللہ، اندر سے کہو علی، پھر ہوگا ایمان. آؤ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے. اب مدینہ سے نکلے باہر، ایک گروپ ملا پیغمبر کو، ایک گروہ ملا. پیغمبر اکرام اسلام نے ان سے پوچھا من انتم، تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ کہنے لگے نحن مومنون، یا رسول اللہ ہم مومن ہیں. کیا کہا؟ یا رسول اللہ ہم مومن ہیں. یہ میں کل ایک موضوع پہ گفتگو کرنی تھی تو میں مطالعہ کر رہا تھا نہج البلاغہ کا. تو نہج البلاغہ میں بھی ہے، اس کی شرح میں علماء نے بھی لکھا. ایک گروپ پورا مولا علی علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا. انہوں نے سلام کیا، مولا نے سلام کا جواب دیا. مولا نے پوچھا ان سے کہ من القوم، تم کون ہو؟ کہنے لگے نحنو شیعتک یا علی ابن ابی طالب. مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں. مولا متقیان کہتے ہیں مالی لا ارا فیکم سمتا شیعتنا. مجھے کیا ہے، مجھے تم میں اپنے شیعوں کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی. تم کہہ رہے ہو میرے شیعہ ہو، مجھے تو تم میں کوئی نشانی نظر نہیں آتی شیعوں والی. تم کہہ رہے ہو میں شیعہ ہیں. ہاں یہ دونوں روایتیں ذہن میں رکھنا، وقت ہوا تو میں بھی عرض کرتا ہوں. پہلی، پیغمبر نے پوچھا کون ہو؟ کہنے لگے ہم نحن مومنون، ہم مومن ہیں. پیغمبر نے پوچھا ما حقیقت و ایمانکم، بتاؤ تمہارے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ مومن جو ہو کس بات کے مومن ہو بھائی؟ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ ذرا اپنا عقیدہ تو بتاؤ. بڑے کمال کا عقیدہ بتایا انہوں نے بھائی، بڑے کمال کا. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ایمان کی حقیقت یہ ہے الرضا بقضاء اللہ والتسلیم لامر اللہ والتفویض الی اللہ. ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہیں، اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، سر جھکا کے نتیجہ اس پہ چھوڑ دیتے ہیں. کمال ہے نا، بہت بڑی بات. یہ عقیدے کی انتہا ہے. بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو، الراضی بقضاء اللہ، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا. یہ بہت بلند معیار ہے. اگر میں عرض کر سکوں اور آپ کی خدمت میں پہنچا سکوں، ایک ہوتا ہے صابر، مصیبتیں آئیں بندہ صبر کر دے. ایک ہوتا ہے شاکر، اللہ نعمتیں دے بندہ اس پہ شکر ادا کر. یہ بہت بڑی بات ہے نا، بندہ صابر بھی ہو شاکر بھی ہو. علماء لکھتے ہیں کہ یہ صابر اور شاکر سے بلند مقام ہے اس بندے کا جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو. صابر اور شاکر سے بلند مقام ہے اس بندے کا جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو. یہ پتہ ہے اللہ کی رضا پہ راضی والا بندہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ لکھتے ہیں الراضی بقضاء اللہ کالمیت بین یدی الغسال حیث یشاء یتقلبہ. یہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا بندہ ایسے ہوتا ہے جیسے غسل دینے والے کے سامنے میت ہوتا ہے، وہ جیسے چاہے اس کو پلٹتا رہے، اس کی اپنی مرضی کچھ نہیں ہوتی. جو اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے نا، اس کی حیثیت بھی ایسے ہوتی ہے اپنی رائے کچھ نہیں، جو اللہ چاہے میں اس پہ راضی. بہت بلند مقام ہے.
اللہ کی رضا پہ راضی. سنو، اچھا اللہ بیمار رکھے تو میں راضی. ہاں، گھر میں بندہ ایک بیمار ہو، ابھی وہ ٹھیک نہیں ہوا، دوسرا بیمار ہو، وہ ابھی اٹھا نہیں، تیسرا بیمار ہو گیا. بندے کیا کرتے ہیں؟ بس ہوں اللہ نہ پیڑ کے چھڑے سی، بس ایک بیماری جائے نہیں، یہ امتحان میں آگے پھنس گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے عبدی اذا نزلت بک بلیۃ فلا تشکو لی خلقی، جب میری طرف سے کوئی آزمائش آ جائے نا، پھر میرے بندوں میں بیٹھ کے میری شکایتیں نہ کیا کر. اماں بیمار، پھر ابا بیمار، پھر بیٹا بیمار، پھر بیٹی بیمار، پھر زوجہ بیمار، ابھی ٹھیک ہی نہیں ہوئے. ایک دن ایک بکری مر گئی، دوسرے دن گائے مر گئی، تیسرے دن بھینس مر گئی. بس اب تو آ گئے چکی میں. اب میرے اللہ کیا کرنا چاہتا ہے ہم غریبوں کے ساتھ؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے اذا نزلت بک بلیۃ، جب تجھ پر کوئی مصیبت آ جائے نا، پھر بندوں میں بیٹھ کر میری شکایت نہ کیا کر. کما لا اشکو کا الی ملائکتی عند صعود مساوی کا و فضائیہ کا، جیسے تیری طرف سے گناہ آتے ہیں میں ملائکہ کے پاس تیری شکایت نہیں کرتا. اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. اللہ اکبر. اچھا یہ جو صابر ہوتا ہے نا، اس کی نظر جزا پہ ہوتی ہے. میں مشکلات پہ صبر کروں گا، اللہ جزا دے گا. اللہ خود قرآن میں بھی کہتا ہے کہ انما توفون، اللہ انما توفون، پوری وفا، پورا اجر دیا جائے گا ان لوگوں کو جو صبر کرتے. ہاں اس جزا پہ نظر ہے. مشکل وقت آ گیا ہے، کوئی بات نہیں، شکایت نہیں کرتا، میں صبر کر دیتا ہوں. اللہ کیا کرے گا؟ جزا دے گا. یہ جسے اللہ نعمت دیتا ہے نا، یہ نعمت پہ کرتا ہے شکر. اس شکر والے بندے کی بھی نعمت پہ نظر ہوتی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ہاں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرو، میں نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا. یہ اس لیے شکر کر رہا ہے تاکہ نعمتیں بڑھ جائیں، وہ اس لیے صبر کر رہا ہے تاکہ اللہ اجر دے. اس لیے اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے کا اجر اور مقام بڑھ جاتا ہے کہ اس کی نظر نہ اجر پہ ہوتی ہے نہ نعمتوں پہ ہوتی ہے، اس کی نظر جمال الہی پہ ہوتی ہے. اس کی نظر اللہ کی رضا پہ ہوتی ہے. جتنے مرضی دکھ آ جائے نا، یہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں تکلیفیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، درد کا احساس ہوتا ہے لیکن چپ کر جاتے ہیں چونکہ اجر بڑا ہے تکلیفیں لیکن برداشت کر جاتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے بلند منزل پہ ہوتے ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں لیکن درد کا احساس بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ کے سامنے ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، کوئی عرض نہیں ہے. انہوں نے درد کا احساس بھی نہیں ہوتا، تکلیف بھی نہیں ہوتی. اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. توجہ، حضرت موسیٰ اولی العزم پیغمبر، صاحب شریعت رسول، حضرت موسیٰ کہتے پروردگار ارنی من تحبک، اے اللہ مجھے وہ بندہ آج دکھا جس سے تو محبت کرتا ہے. آج میں چاہتا ہوں میں اس بندے کو دیکھوں جس سے، وہ تجھ سے نہیں. بڑی بڑی دقیق بات ہے. یہاں بندہ اللہ سے محبت کرے کمال نہیں ہے بھائی. فقیر امیر سے محبت کرے کیا کمال، اور مانگنے والا دینے والے سے محبت کرے کیا کمال ہے. اس نے یہ نہیں کہا میرا اللہ وہ بندہ دکھا جو تجھ سے محبت کرتا ہو، نہیں، آج وہ دکھا جس سے تو محبت کرتا ہے. اللہ جس سے محبت کرے. کہا موسیٰ جاؤ فلاں ساحل پہ چلے جاؤ، وہاں ایک گاؤں ہے، دیہات ہے، اس ساحل کے کنارے پہ، اس پہ چلے جاؤ، وہاں تمہیں ہمارا بندہ مل جائے گا.
جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، وہاں پہنچے، ایک بندہ دیکھا جو مجزوم مقعد مبروس، ایسا ہے جزام کی مرض میں مبتلا ہے، برس کی مرض میں مبتلا ہے، زمین گیر ہے، پیر نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، بعض روایتوں میں ہے آنکھوں سے بھی محروم، لیکن حالت کیا ہے؟ سبح للہ ہے، اللہ رب العزت کی تسبیح کر رہا ہے، سبوح قدوس الحمدللہ رب العالمین، سبوح قدوس الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت موسیٰ آئے، اس بندے کو دیکھا، مریض ہے، بیمار ہے، آنکھیں ہیں نہیں، پیر ہیں نہیں، بیٹھا ہوا ہے، مجزوم ہے، مبروس ہے، حضرت جبرائیل ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نے تو کہا تھا وہ بندہ ملا جس سے تو محبت کرتا ہے، میرے خیال میں کوئی روزے دار ہوگا، دن کو روزہ رکھتا ہوگا، رات کو عبادت کرتا ہوگا، کوئی بڑی عبادت گزار ہستی سے آج میری ملاقات ہونی ہے۔ یہ بندہ بیمار مریض بیچارہ اٹھ سکتا نہیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا موسیٰ ذرا کان لگا کے سنو تو صحیح، یہ کہہ کیا رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اس حالت میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اللہ کی حمد کر رہا ہے، الحمدللہ علی نعمائہ والشکر علی آلائہ، میں اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اللہ کی نعمتوں پر اس کی حمد کرتا ہوں۔ سبوح قدوس کہہ رہا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ دو باتیں، توجہ، دو باتیں۔ حضرت موسیٰ آگے بڑھے، کہا اے عبد خدا، اے عبد خدا، یہ ہاں پہلے کہا السلام علیکہ یا عبد اللہ، اللہ کے بندے میرا سلام۔ یہ جو آنکھوں سے نابینا تھا نا، یہ کہتا ہے وعلیکہ السلام یا عیسیٰ روح اللہ، اے اللہ کے نبی عیسیٰ، ہاں عیسیٰ تھے، حضرت عیسیٰ کہ میرا بھی سلام۔ کا کمال ہے، میں پہلی مرتبہ تجھے دیکھ رہا ہوں، پہلی مرتبہ آواز سنی، تجھے کیسے پتا چل گیا میں عیسیٰ ہوں؟ کہنے لگے عیسیٰ جو اللہ تجھے میرے پاس بھیج سکتا ہے وہ مجھے بتا بھی سکتا ہے آنے والا عیسیٰ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اچھا دیکھ بھئی، تو آنکھیں تیری کوئی نہیں، بدن بیمار ہے، مجزوم ہے، مبروس ہے، زمین گیر ہے، ہاتھ تیرے کوئی نہیں، پیر تیرے کوئی نہیں، یہ کس بات پہ بیٹھا حمد کر رہا ہے؟ کس نعمت پہ خدا کا شکر ادا کر رہا ہے؟ کہنے لگا دیکھ بھائی، اللہ نے مجھے آنکھیں نہیں دیں تاکہ ادھر نہ دیکھوں جدھر سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے پیر نہیں دیے تاکہ ادھر چل کے نہ جاؤں جدھر سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے ہاتھ نہیں دیے تاکہ ادھر نہ بڑھاؤں جدھر سے اللہ نے منع کیا ہے۔ بتا جیسی نعمتیں مجھے دی ہیں ایسی کسی اور کو دی ہیں؟ اللہ کی قضا پہ راضی رہنا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا۔ حضرت آگے بڑھ کے کہتے تو بیمار ہے، بیچارہ ہے، آنکھیں ہیں کوئی نہیں، ہاتھ ہے کوئی نہیں، پیر ہے کوئی نہیں، انا رجل مجاب الدعوت، تجھے پتا ہے میں ایسا بندہ ہوں اللہ کا جس کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، اجازت دے میں تیرے حق میں دعا کروں، اللہ تیری مشکل حل کر دے، تیری بیماری ختم کر دے۔ وہ بیٹھا مسکرانے لگا، کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں، مجھے وہ پسند ہے جو اس نے میرے لیے پسند کیا۔ اللہ یا علی، یا علی، اللہ نے جو میرے لیے پسند کیا ہے نا، مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جو میں اپنے لیے پسند کروں۔ وہ چاہتا ہے میں نابینا رہوں، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے میں بیمار رہوں، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے میں زمین گیر رہوں، مجھے پسند ہے، اس نے جو چاہا ہے۔ اسے کہتے الرضا بقضاء اللہ۔ کس منزل پہ فائز ہو گیا؟ اب بغیر آنکھوں کے پہچان لیا آنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، الرضا بقضاء اللہ،
بہت بڑا مقام ہے. ہاں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کہ مومن ہونا اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ. جو اللہ چاہتا ہے وہ کرو, اپنی رضا پیچھے رکھو, اللہ کی رضا کو مقدم رکھو, مولا کی رضا کو مقدم رکھو. مجھے یاد آ گیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. امام صادق علیہ السلام اکثر حضرت سلیمان فارسی کا ذکر کیا کرتے تھے. حضرت سلیمان فارسی کا ذکر کرتے تھے. کسی بندے نے ایک دن پوچھ لیا, یبن رسول اللہ, سلیمان فارسی کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہو, کیوں کرتے ہو اتنا ذکر اس کا سلیمان کا؟ اللہ اکبر. کہ تجھے نہیں پتا نا, سلیمان اپنی خواہشوں پر علی کی خواہش کو مقدم رکھتا تھا. اللہ اکبر. اپنی خواہش پر اپنے مولا اپنے امیر کی خواہش کو وہ یہ دیکھتا تھا علی کیا چاہتے ہیں, وہ کرتا تھا جو علی چاہتے تھے. اور جو یوں ان کا مطیع ہو جائے نا پھر اسے یہ مقام ملتا ہے. ہاں ہمیں نہیں پتا سلیمان کا مقام کیا ہے. سلیمان عام بندہ نہیں تھا. سلیمان توریت کا عالم تھا, انجیل کا عالم تھا, زبور کا عالم تھا, آسمانی کتابوں کا عالم تھا. کم از کم 300 سال زندگی گزاری روایتوں میں, 400 سال تک کی روایتیں, کم از کم 300 سال زندگی گزاری. مجوسی گھر میں پیدا ہوا تھا, ایران میں آتش پرست کے گھر میں پیدا ہوا تھا. جب یہ آسمانی کتابیں پڑھی نا تو اس میں نشانیاں تھی پیغمبر کی. وہ نشانیاں پڑھی کہ آخری نبی آئے گا, فلاں علاقے میں آئے گا, یہ اس کی نشانیاں ہیں. یہ پیغمبر کی تلاش میں ایران سے مدینے آیا تھا. ہمیں تو مفت میں ملا ہے نا دین, اس لیے اتنی قدر نہیں ہوتی. اپنا گھر چھوڑا, اور سلیمان اچھے شاہی خاندان کا فرد تھا, کوئی عام مزدور بھی نہیں تھا, کھاتے پیتے امیر ترین گھرانے کا فرد تھا. گھر چھوڑا, شاہی چھوڑی, علاقہ چھوڑا, سرداری چھوڑی, وہاں سے نکلا پیغمبر کی تلاش میں. حالت یہ ہوئی پیغمبر کی تلاش میں کبھی یہودی مذہب اپنایا شاید ادھر مل جائے, پھر عیسائی مذہب اپنایا شاید ادھر مل جائے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینے آ گئے. اتنی کمزور حالت ہو گئی تھی, اپنے آپ کو ایک یہودی کے پاس بیچ دیا تھا, غلام ہو گئے تھے. ایک دن پیغمبر وہاں سے گزر رہے تھے سید الانبیاء, اس نے دیکھا, فوراً دیکھا, پھر یوں کر کے دیکھنے لگ گئے سر سے لے کے پیروں تک. جب 2-4 دفعہ دیکھا نا, سید الانبیاء مسکرا کے تھے, سلیمان جس محمد کی تلاش میں تو نکلا تھا میں وہی ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں وہی ہوں, آپ وہی ہیں, تو میں تو آپ کی تلاش میں نکلا تھا. اچھا آزاد کیا ہے, کہا غلام ہو گیا ہوں, آزاد کروا دو. وہ مشہور واقعہ, اور خدا قبول فرمائے, میں نے وہ باغ دیکھا, اپنی آنکھوں سے وہ باغ دیکھا جو سلیمان فارسی کو آزاد کروانے کے لیے علی اور نبی نے لگایا تھا. لمبی عمر ہوتی ہے کھجور کے درخت کی. ہاں حضرت نے پیغمبر نے بلایا علی کو, جاؤ کھجور کے وہ گٹھلیاں لے کے آؤ, میں زمین میں دباتا ہوں. 1000 کھجور کا درخت, قیمت مقرر ہوئی حضرت سلیمان کی. کھجوریں وہ گٹھلیاں پیغمبر زمین میں دفن کرتے, علی پانی دیتے, یوں آگے گزرتے جاتے, پیچھے درخت تیار ہو جاتا, پھل لگ جاتا تھا. ہاں یہودی کو دیا, یہ لے اپنا باغ اور سلیمان ہمارے حوالے کر. ہاں یہ اتنا بڑا عالم تھا. یہ جو مکہ کے مشرک تھے نا ملک صاحب, یہ کہتے تھے محمد عربی نے تو کسی کے پاس پڑھا نہیں, یہ پڑھے ہوئے تو ہیں نہیں, یہ اتنی علمی باتیں کہاں سے کرتے ہیں, اتنی گہری باتیں یہ کہاں سے سیکھ کے آتا ہے. آیت اللہ علامہ سید محمد حسین طباطبائی, انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے, تفسیر المیزان. اس میں انہوں نے لکھا دو قسم کی باتیں کرتے تھے.
یہ مشرک کہتے تھے یہ محمد عربی گیا تھا شام اور تجارت پر اپنے چچا کے ساتھ، وہاں اس کی یہودی علماء سے ملاقاتیں ہوئی تھیں، وہ یہودیوں نے یہ پڑھایا ہے اس کو، اس سے باتیں کرتا ہے۔ اور دوسری کہتے تھے نہیں، یہ جو سلیمان اس کے ساتھ رہتا ہے نا، یہ سلیمان پڑھا لکھا ہے، یہ اس کو سکھاتا ہے۔ میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا تھا سلیمان کتنی بڑی شخصیت تھے کہ مکہ کے مشرک یہ سمجھتے تھے یہ وحی، یہ قرآن کی باتیں جو عبداللہ کا بیٹا آمنہ کا لال محمد عربی کہتا ہے نا، یہ سلیمان سکھاتا ہے۔ اتنا بڑا آدمی تھا سلیمان۔ لیکن پھر پیغمبر کے پیچھے آیا، جب پیغمبر کی اطاعت کی نا، اللہ نے مقام کیا دیا۔ اور مدینہ کے مہاجر، مدینہ کے عیسائی، مدینہ کے وہاں رہنے والے انصاری آپس میں لڑتے تھے۔ ایک کہتا تھا یہ سلیمان ہم میں سے ہے، یہ مکہ سے تو ہجرت کر کے نہیں آیا، یہ انصاری ہے ہمارے ساتھ۔ مکہ کے کہتے تھے یہ مدینے کا رہنے والا تو ہے نہیں، یہ ہجرت کر کے آیا، چلو ایران سے صحیح، یہ ہمارے ساتھ ہے۔ مہاجر کہتے تھے یہ سلیمان ہم میں سے ہے، انصاری کہتے تھے سلیمان ہم میں سے ہے۔ پیغمبر نے اعلان فرمایا نہ مہاجرین نہ انصار لڑو نہیں، میرا سلیمان نہ مہاجرین میں سے ہے نہ انصار میں سے ہے، السلیمان منا اہل البیت۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ میری بات سمجھ آئی؟ کتنا مقام ملتا ہے اسے جو نبی اور علی کی اطاعت کرے۔ ہمیں حکم کیا ہے؟ ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کے پیچھے چلو۔ ہاں یہ دنیا میں ہم کہتے ہیں نا ہمارے علی جیسا کوئی نہیں، کردار اتنا اچھا بناؤ میدان محشر میں علی کہیں میری ریت جیسی کسی کی ریت نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی رضا پہ راضی۔ ہاں یہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری بہت بڑی ہستی، حضرت جابر بڑی عظیم ہستی۔ اب پیغمبر کی خدمت میں آئے تھے حضرت جابر، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آیت اتری ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ہمیں اطیع اللہ کی تو سمجھ آ گئی، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی معرفت آپ نے دلوا دی۔ اطیع الرسول کی بھی سمجھ آ گئی، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ اولی الامر کون ہیں جن کی اطاعت کو اللہ نے تیری اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا؟ یہ اولی الامر کون ہے؟ تو پیغمبر نے 12 کے 12 اولی الامر کا نام بتایا جابر کو۔ جابر ان میں پہلے علی ہیں، دوسرے حسن ابن علی ہیں، تیسرے حسین ابن علی ہیں، چوتھے علی ابن الحسین ہیں، پانچویں محمد ابن علی میرا باقر بیٹا ہے۔ ہاں یہاں رک کے میرے آقا نے کہا تھا جابر میں تجھے بشارت دیتا ہوں تو میرے 5ویں نائب کو بھی دیکھے گا، جب اسے دیکھے تو میرا سلام کہنا۔ پھر 12ویں تک کے ساروں کے نام بتائے۔ جابر کتنا بڑا آدمی ہے، پیغمبر اس کو اپنے دل کی باتیں بتا رہے ہیں، امین بنا رہے ہیں اس کو۔ جابر حدیث کسا کا راوی، جابر کربلا کا پہلا زوار، جابر بارگاہ امام باقر علیہ السلام میں آیا، امام کی خدمت میں آیا۔ میرے مولا نے پوچھا یا جابر کیف اصبحت یا جابر، جابر بتاؤ زندگی کیسے گزر رہی، کیویں نبدی پئی جابر، کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ بہت بڑی بات کہی جابر نے، کہ مولا میں غربت کو ثروت پہ ترجیح دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں غریب رہوں، زیادہ دولت نہ آ جائے، غربت میں اللہ زیادہ یاد آتا۔ کہا میں بیماری کو صحت پہ ترجیح دیتا ہوں تاکہ بیمار رہوں، بیماری میں اللہ یاد آتا ہے۔ اب بندہ صحت مند ہو تو پھر یاد نہیں آتا۔ مولا میں موت کو زندگی پہ ترجیح دیتا ہوں،
لقاء اللہ کی منزل پہ فائز ہو، چھوڑ جائے دنیا، بندہ خدا کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ یہاں تو ہر روز حالات آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا کتنی بڑی بات ہے بھائی، معرفت کتنی ہے نا۔ میں غربت غریب رہنا چاہتا ہوں، غربت کو ثروت پہ ترجیح، میں بیماری کو صحت پہ ترجیح، میں موت کو زندگی پہ ترجیح دیتا ہوں۔ جواب دیا، ہمارے اعتبار سے تو بہت بڑا جواب ہے نا، بہت بڑی معرفت ہے نا۔ اس نے پوچھا مولا مجھ سے تو پوچھ لیا، اب آپ بتائیں کیف اصبحتم، آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ تو میرے آقا نے کہا جابر یہ تیری مرضی ہے، تو اسے اس پہ ترجیح دیتا ہے، اس کو اس پہ ترجیح دیتا ہے، اسے اس پہ ترجیح دیتا ہے۔ ہم آل محمد کسی شے کو کسی شے پہ ترجیح نہیں دیتے، جس حال میں اللہ رکھے اسی پہ راضی رہتے ہیں۔ یا وہ بیمار رکھے تو اس پہ راضی ہیں، وہ صحت دے تو اس پہ راضی ہیں، وہ غربت دے تو اس پہ راضی ہیں، وہ ثروت دے تو اس پہ راضی ہیں، وہ دنیا میں رکھے تو اس پہ راضی ہیں، اپنے پاس بلا لے تو اس پہ راضی۔ اور رضا بے قضاء اللہ، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، خوشی ہو تو بھی فرق نہیں پڑتا، دکھ آئے تو بھی فرق۔ پھر میرے مولا نے پوچھا اچھا اب بتا جابر کیف اصبحت، زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ کہنے لگا مولا نہ ملے تو صبر کرتا ہوں، نہ ملے تو صبر کرتا ہوں، مل جائے تو شکر کرتا ہوں۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ نہ ملے، بندہ غریب ہو بیچارہ ہو، صبر کرتا ہے، اللہ کی شکایت نہیں کرتا، اللہ کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا، توحید کے راستے سے ہٹتا نہیں ہے۔ ہاں میرے جابر نے کہا بہت بڑی بات، میرے مولا میرے آقا مل جائے تو شکر کرتا ہوں، نہ ملے تو صبر کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جابر یہ کون سا طرز زندگی ہے، مل جائے تو صبر نہ ملے تو شکر، یہ تو جانوروں کا طرز زندگی ہے۔ کہ مولا پھر آپ بتائیں کہ ہمارا طرز زندگی یہ ہے، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، مل جائے تو اس کے بندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، مل جائے تو فقراء میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ ہاں یہ مومن کی ایک نشانی ہے، اللہ کی رضا پہ راضی۔ جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے نا، پھر اللہ اسے مقام عطا کرتا ہے، اللہ اسے عزتیں عطا کرتا ہے، اللہ اسے بلندیاں عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ایک دفعہ یہ کہتا ہے میری نعمتوں سے اے میرے بندو غلطیاں کر بیٹھے ہو نا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری بارگاہ میں آ جاؤ میں معاف کر دوں گا۔ جو جتنا بلند ہوتا چلا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام بڑھتا ہے، پھر یہاں تک آ جاتا ہے اے میرے بندے ادخلی فی عبادی، ہاں داخل ہو جا میرے بندوں میں، راضیتاً مرضیہ، ہاں میں تجھ پہ راضی ہوں تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ جنت میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں آ جا، میں تجھ پہ راضی ہوں تو بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو۔ یہ بھی ایک بلند مقام ہے، لیکن اللہ بندے کی رضا پہ راضی ہو جائے، جو یہ چاہتا ہے بندہ اس مقام پہ آ جائے۔ اللہ نے وہ ہستیاں بھی ہمیں عطا فرمائی ہیں نا، اللہ نے ایسی ہستیاں عطا فرمائی تمہیں، ہاں جن کی اطاعت اللہ نے ہم پہ واجب کی ہے نا، وہ اس منزل پہ ہیں، وہ راضیہ بھی ہیں مرضیہ بھی ہیں۔ بس دوستو میں نے زحمت دی آپ کو، وقت تمام ہوا، مجھے معاف کر دینا۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آل محمد جیسے رہبر عطا کی، اللہ نے ہمیں ایسے معصوم ہادی عطا فرمائے، اللہ رب العزت نے ہمیں بے عیب رہبر عطا فرمائے۔ یہ دین جو آپ تک پہنچا ہے نا، اس پہ خرچ ہوا ہے، ہمیں ملا مفت میں، اس لیے اس کی قدر نہیں ہے۔ اذانیں ہوتی رہتی ہیں نا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی،
اذانیں دینے والے اذانیں دے دے کے تھک جاتے ہیں نا، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ماہ رمضان چند دنوں بعد آئے گا نا، ماہ رمضان آ کے چلا جائے گا، پورا مہینہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس لیے نہیں ہوا کہ اس کی بقا پہ تیرا میرا لگا کچھ نہیں۔ اگر اس دین کی قدر پوچھنی ہو نا تو یا شام غریباں کی اجڑی زینب سے پوچھ، یا 24 سال کے ضعیف سجاد سے پوچھ۔ ہاں سجاد سے پوچھنا، مولا بتانا اس دین کی بقا پہ خرچ کتنا ہوا ہے۔ اس کا خرچ اتنا تھا 10 محرم 61 ہجری سے لے کے 25 محرم 95 ہجری تک 35 سال کسی نے سجاد کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ پانی آتا تو روتے، کھانا آتا تو روتے، بازار جاتے تو روتے، اللہ اکبر۔ ہاں ہر وقت گریہ کرتے تھے نا۔ ایک مرتبہ منہال نے کہا تھا، مولا بس کرو، کب تک روتے رہو گے؟ میرے آقا نے کہا منہال انصاف نہیں کیا تو نے۔ اللہ نے حضرت یعقوب کو کتنے بیٹے عطا کیے تھے، ایک نظروں سے غائب ہوا تھا۔ علم نبوت سے جانتے تھے زندہ ہے، صرف نظروں سے غائب ہوا۔ اتنا روئے، آنکھیں سفید ہو گئیں۔ میرے تو کئی فخر یوسف میرے سامنے ذبح کر دیے گئے۔ کہ مولا قتل ہونا تو آپ کی عادت ہے، مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، کب تک روتے رہو گے؟ میرے آقا نے فرمایا منہال ذرا اتنا بتا، قتل ہونا عادت ہے، کیا زینب کا ننگے سر بازار جانا یہ بھی ہماری عادت ہے؟ جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا ہو اسے ننگے سر کبھی اس بازار کبھی اس دربار، وہاں سے گزری علی کی بیٹی جہاں سے گزرنے کے لائق نہیں تھی۔ صرف ایک روایت، اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے، اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ کوفہ کے بازار سے گزر رہی تھی علی کی بیٹی، ایک بی بی ہے جو مکان کی چھت پہ کھڑی ہے، اس کے پہلو میں ایک چھوٹی بچی کھڑی ہے۔ اس نے 4 سال کی سکینہ کو دیکھا جس کے ہونٹ پیاس کی وجہ سے خشک ہو گئے تھے۔ ماں سے کہنے لگی اماں اس قیدن کو پیاس لگی ہے، میں پانی کا جام بھر کے لے آتی ہوں۔ اس کی ماں کے پاس پانی آیا، کہنے لگی اے قیدن بی بی تیری اس بچی کو پیاس لگی ہے اور میں اسے پانی پلاؤں گی، لیکن پہلے میری 3 دعائیں ہیں، دعا کر۔ میری آقا زادی نے کہا دعا کروا لے، پہلے دعا کروا پھر میری بچی کو پانی پلانا۔ کہا قیدین پہلے دعا کر، جس طرح تیرا گھر اجڑا ایسے میرا گھر نہ اجڑے۔ علی کی علی بیٹی نے آمین کہا۔ قیدین دوسری دعا کر، جس طرح تیرے بچے یتیم ہوئے ایسے میرے بچے یتیم نہ ہوں۔ اور زینب کبریٰ نے آمین کہا۔ تیسری دعا سنی کہ قیدین دعا کر، عرصہ ہوا میں مدینے نہیں گئی، اللہ مجھے مدینے لے جائے۔ اب آمین نہیں کہا۔ کبھی بھی بتا تیرا مدینے میں کون رہتا؟ کہنے لگی بی بی اور میری آقا زادی رہتی ہے، عرصہ ہوا میں مدینے نہیں گئی، دعا کر اللہ لے جائے اور میں اپنی آقا زادی کی زیارت کروں۔ یہ سننا تھا۔ میری آقا زادی نے کہا اگر تیری آقا زادی اس بازار میں مل جائے اسے پہچان لے گی۔ کہنے لگی الامان والحفیظ، اور میری آقا زادی پردہ دار اور یہ شرابیوں کا مجمع۔ یہ سننا تھا کہ ام حبیبہ ذرا میرے قریب آ، میرے ماتھے سے بال ہٹا، میں تیری آقا زادی زینب، میرا اکبر مارا گیا، میرا عباس۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔